السلام علیکم۔ حکایات رومی میں سے نا ایک بڑا خوبصورت قصہ ہے جو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ دراصل ایک دفعہ ایک سپیرا تھا، ہی واز فائنڈنگ اسنیکس ان ونٹر سیزن، اور سردیوں کے موسم میں نا سانپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا کافی اسے مشقت کرنی پڑی، کیونکہ سردیوں میں جو سانپ ہوتے ہیں نا وہ وارمرز پلیسز جو ہوتے ہیں، گرم جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پر جا کر گھس گئے ہوتے ہیں، تو بڑا اسے تگ و دو کرنی پڑی سانپ ڈھونڈنے کے لیے۔ بٹ فائنلی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی ایک اونچے سے پہاڑ کے اوپر اور کافی دور جا کر چلے جاتا ہے، اور وہاں پر سانپ ڈھونڈنے کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ سانپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا فائنلی وہ ایک ایسی جگہ پر جا کر پہنچ جاتا ہے جہاں پر برف تو کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ اسے غالباً وہاں پر معلوم ہو گئی جہاں سے وہ سانپ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے برف ہٹاتے دوران نہ اسے ایک سرا نظر آیا۔ یہ تھاٹ کہ مجھے فائنلی اس نے ایک مل ہی گیا۔ جب وہ اسے برف ہٹاتا گیا اس نے دیکھا کہ جناب وہاں پر ایک بہت ہی بڑا اژدہا جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ وہ دیکھ کر جناب بڑا خوش ہوا، کیونکہ وہ منجمد تھا، جمع ہوا تھا، ہی واز ناٹ اسکیئرنگ، وہ ڈر بھی نہیں تھا رہا، کچھ تھا بھی نسلی سپیرا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا بھائی اب کمال ہو گیا، اب بڑا مزہ آئے گا، اب مجھے نا یہ لے کر جانا چاہیے گاؤں میں، سارے گاؤں والے اس کا تماشا کریں گے اور خوب میرا چرچا ہوگا۔ فائنلی اس نے کیا کیا، اس سانپ کو پہاڑ سے نیچے اتارا اور دور اپنی بستی کی طرف لے گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ نارملی جو لیول ان کا اپ ہوتا ہے، اس وجہ سے ٹمپریچر بڑا لو ہوتا ہے اس جگہ پر۔ اب وہ نیچلے جگہ پر جب اپنے گاؤں کے درمیان لے گیا، اس نے چادر شادر اوپر رکھی، لوگوں کو جمع کیا، جناب آئیں دیکھیں میں نے کیا پکڑا ہوا ہے، کتنا بڑا شاہکار آج آپ لوگوں کو میں دکھانے والا ہوں۔ اس نے جب وہ ریموو کیا اوپر سے کلاتھ کو، تو کیا ہوا کہ وہ جو سانپ جو تھا نا، وہ جو جمع ہوا تھا وہ پگھل گیا تھا۔ لوگ بھی کچھ اکٹھے ہوئے وہاں پر، ہیٹ ذرا زیادہ بڑھی اور کچھ وہ علاقہ زیادہ گرم تھا پہاڑی کے بنسبت، برف اس کی جم گئی، اور وہ سانپ جو ہے وہ کبھی کسی ایک کو ڈسنے لگ پڑا، کسی ایک کو کھانے لگ پڑا، اور تمام لوگوں کو اس سانپ نے ہلاکت میں مبتلا کر دیا۔ اتنے لمبے قصے کا دراصل مطلب کیا اور کیا تھا اس کے اندر وہ خاص پیغام جو کہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے؟ دراصل وہ خاص پیغام اور وہ خطرناک جو سانپ ہے وہ ہمارا نفس ہے، جسے نہ جانے ہم کئی صدیوں سے نوع انسانیت اپنے سینے میں لیے گھومتی، اور میں اور آپ نہ جانے کئی دہائیوں سے اور کئی سالوں سے اپنے سینے میں لیے ویسے گھومتے ہیں۔ وہ نفس جس کے متعلق مجھے اور آپ کو بعض اوقات لگتا ہے نہیں اب یہ مردہ ہو چکا ہے، از ڈیڈ، اب یہ کچھ نہیں کرنے والا، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، جبکہ وہ مردہ نہیں ہوتا، اور وہ جوش میں آ کر ہمیں حقیقی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے نفس کے معاملے میں نا آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ میرے استاد محترم سے بھی بات ہو رہی تھی، انہیں میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہماری خصوصیت ہیں، بھلے وہ گڈ ہیبٹس ہو جائیں یا بیڈ ہیبٹس ہو جائیں، لیکن وہ ہماری ہیبٹس اور ہماری کریکٹرسٹکس میں آ جاتی ہیں، خصوصیت میں آ جاتی ہیں، اور خصوصیت کو وجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا، انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ نفس جو خصوصیت ہے اسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسے قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نقصان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجھے تو نقصان پہنچائے گی بھی، بے شک مجھے یہ نقصان پہنچائے گی اگر یہ بے قابو ہوگی، مگر میرے ساتھ ساتھ میرے ساتھ والوں کو بھی یہ نقصان پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے